FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سوشل سیکورٹی نیٹ ورکس پہ، ان کی اہمیت پہ اور وہ کیوں ضروری ہیں۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں موسٹ ریلیونٹ پرسن جو ہیں وہ ان کے پاس ہم موجود ہیں۔ آئیے میں پہلے آپ کا تعارف کرواتا ہوں ان سے اور پھر ان سے بات کرتے ہیں سوشل سیکورٹی نیٹ ورکس کی اہمیت پہ۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب۔ فیصل کریم کنڈی صاحب وزیر مملکت ہیں پاورٹی ایلیویشن اور سوشل اور سیفٹی نیٹ ورکس کے پاکستان کے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بڑی مہربانی آپ کی بھی، شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں SDGs جو ہے ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرامز، اس کے پہلے پروگرام میں سوشل سیکورٹی نیٹ ورکس کو کہا گیا ہے کہ وہ گورنمنٹس انشور کریں گی۔ ورلڈ بینک جو ہے وہ کہہ رہا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سوشل سیکورٹی نیٹ ورکس بڑے جو اہم ہے، لیکن پاکستان میں اتنا یہ پولیٹیکل کیوں ہے یہ سبجیکٹ، اور اسپیشلی 2008 سے جب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک انفارچونیٹ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ مختلف جو منسٹریز ہیں یا مختلف اگر آپ ڈپارٹمنٹس کہیں جو بھی کہیں، اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، اور اگر وہ پولیٹیسائز نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوتے ہیں۔ آپ نے پاورٹی ایلیویشن کی بات کی، پاورٹی ایلیویشن میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آتا ہے یا بیت المال، لیکن مینلی اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھ لیں، یہ ٹوٹلی ہم نے اس کو جب 2008 میں شروع کیا تھا، اس وقت ہم نے اپنے MNAs اور سینیٹرز کو تمام اکراس دی بورڈ ہم نے 8,000 فارمز دیے تھے، جس پہ بہت اعتراض ہوا تھا کہ یار شاید یہ پولیٹیسائز ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کیا کہ اس میں ہم نے ایک سروے کرائی، اور تھرڈ پارٹی ایک قسم کی سروے ہوئی جس میں پاورٹی سکور لوگوں کا پتہ چلا ملک میں کیا ہے، ایک سکور رکھا گیا، ان میں لوگوں کو کارڈ ملے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ مطلب ہے کہ ہر 5 سال بعد سروے ہوگی۔ اب 2011 میں ایک سروے ہوئی اور 2011 کے بعد ابھی سروے نہیں ہوئی، جو کہ ابھی ہم سروے کرتے جا بھی رہے ہیں، آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر۔ لیکن اس چیز میں جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں، سپوز فار ایگزامپل آج ہماری اگر حکومت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے تو شاید ہمیں کوئی بس ہم جائیں گے آفس میں اور ہمیں پولیٹیکلی کوئی کارڈ مل جائے گا اور ہم اس میں آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے ان کو یہ چیز کرنا ہمارے ان کے لیے بھی زیادتی ہے، ہمارے لیے بھی زیادتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو پولیٹیسائز کریں گے تو ہمارے پاس جو ڈونرز ہیں ہم سے بھاگ جائیں گے۔ فلاسفی کیا تھی اس کے پیچھے، اس پروگرام کے پیچھے، اور یہ کیوں ضروری ہے سوشل سیفٹی نیٹ ورکس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب محترمہ شہید ہوئی پچھلے جب ہمارا 2008 کے الیکشن کمپین کے دوران، تو پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم محترمہ کے نام پہ ایک ایسا چیز شروع کریں گے تاکہ تاحیات لوگ ان کو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے خاتون کو جو ہے، خاتون خانہ کو ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ پاورفل بنانا ہے، امپاور کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جو فنڈز یا جو پیسے یا جو چیزیں ہم دے رہے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد جس خاتون خانہ کو دے رہے ہیں، اس خاتون کو پتہ ہے کہ میں نے ان پیسوں میں گھر کا خرچہ، گھر کا بجٹ کیسے بنانا ہے، وہ مرد کو نہیں پتہ ہوتا، خاتون کو پتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم نے وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے اس کو ملے اور وہ اس چیز کا جو ہے وہ کرے۔ اور اس کے بعد بہت سارے خواتین نے CNICs بنائے، اور پہلی دفعہ بہت ساری خواتین بینکس اور اس فائنینشیل سسٹم کا حصہ بنی، جو کہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی۔ سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ میں اگر آپ دیکھیں، جہاں پہ خواتین کا گھر سے نکلنا جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ پابندی تھی، وہاں پر جب یہ چیز اسکیم آئی تو لوگوں نے ID کارڈ بنانا شروع کیے، وہاں پر لوگوں نے اس کے بعد ووٹ ڈالنا شروع کیا۔ یہ چیزیں جو ایک طرف ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ فارمر فاٹا میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، آپ ناردرن KP کے میں جائیں، آج خواتین مطلب ہے کہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنے ID کارڈز بنا رہی ہے تاکہ وہ اس اسکیم کا حصہ بن سکیں، اور وہ جو ہے ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک اور جو چیز جو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ چیریٹی ہے، تو آپ مجھے بتائیں بینگ وزیر مملکت، کیا یہ رائٹ ہے ایک ولنریبل جو پارٹ آف سوسائٹی ہے، یا کوئی ہم چیریٹی کر رہی ہے اسٹیٹ؟
دیکھیں چیریٹی تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم جب ایک پاورٹی سکور میں جب وہ خاتون آتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ہر 3 مہینے بعد ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ اب ہم نے پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم ان کے اندر ایگزٹ پالیسی بھی رکھیں. یہ نہیں کہ ہم یہ خوش ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس 8.5 ملین جو ہے ہمارے پاس بینیفیشری ہیں, مطلب 85 لاکھ بینیفیشری ہیں. اب ہم سروے کرنے جا رہے ہیں, ڈائنامک سروے شروع ہونے جا رہی ہے جس میں ہمارے بینیفیشری بڑھیں گے, لیکن ہمیں اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بینیفیشری بڑھ رہے ہیں, ہمیں کم کرنے ہیں. اس کے لیے ہم ایک ایگزٹ پالیسی رکھ رہے ہیں کہ ہم خاتون کو ایک سافٹ لون دیں, وہ اپنا کوئی کاروبار کرے, ان کے بچوں کو ہم اسکالرشپ دیں, وہ تعلیم حاصل کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دیں, اور اس کے ساتھ ہم اوورسیز منسٹری کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں تاکہ ان کو جابز ملیں. اور ایسے ایسا ہم کو 10 to 20% ایئرلی ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایگزٹ پالیسی میں رکھیں تاکہ ایگزٹ بھی اس پروگرام سے ہوں. ایک اور بہت اہم کام ہم نے اس وقت کرنے کو جا بھی رہے اور ایک ہم نے کیا ہے کہ ایک ایسا ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جس کو بالکل اگنور کیا گیا تھا, وہ ہے ٹرانسجینڈر کا, خواجہ سراؤں کا. پچھلے ہفتے ہم نے یہ چیز کی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی خواجہ سرا ہیں وہ نادر آفس میں جائیں گے, اپنا آئی ٹی کارڈ بنائیں گے. ان کا اپنا ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جس میں ان کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے, جینڈر ہوتا ہے. وہ جب ڈالے گا وہ کسی بھی بے نظیر سپورٹ پروگرام کے آفس میں جائیں گے اپنے تحصیل کے جہاں پر وہ سیٹلڈ ہیں, ان کا اندراج ہوگا, ان سے کوئی سروے نہیں ہوگی. اکراس دی بورڈ 100% کو ہم دے رہے ہیں. ایک اور کام ہم کرنے, ہماری کوشش ہے کہ ہم کریں, ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے بورڈ میں بھی چیزیں, کہ ہم شہداء کے لیے بھی کچھ کریں. جو ہمارے بھائی یا بہن شہید ہوتے ہیں ان کی فیملی کے لیے ہم بے نظیر سپورٹ پروگرام کا ایک کارڈ دیں کہ جو اس لیول پہ ہو, جو اپلائی کرے, جو شہید کی بیوہ اگر یا اپلائی کرے تو ہم ان کو جو ہے بے نظیر سپورٹ پروگرام کا جو ہے ایک بینیفیشری بنائیں تاکہ تھوڑی بہت جو ہم سے امداد ہو سکتی ہے ہم اس کو کریں. تو آپ بیسیکلی جتنے بھی ولنریبل پارٹس آف سوسائٹی ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اس کو انکلوسیو کیا جائے اس پروگرام. بالکل ہم کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں اس کے اندر ایک اور بھی چیزیں ہیں, جیسے اگر آپ تخفیف غربت کی اگر آپ بات کریں, ہمارے ساتھ انڈر اور ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ابھی ہم خواتین کی نیوٹریشن پہ کام کر رہے ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ. جو حاملہ خواتین ہیں ان کے سیشے پیکس, چاکلیٹس, اس قسم کی چیزیں, مال نیوٹریشن بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اب ایک اور ان کی جو ہے جو جرمن سے ایک آرگنائزیشن آ رہی ہے KFW, وہ دیکھیں پاکستان میں جب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آتی ہیں وہ سب سے پہلے بے نظیر سپورٹ پروگرام کے آفس کو ٹچ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں چاہیے غریب لوگوں کی سروے اس مطلب ہے کہ ماڈل میں, یا اتنے لوگ ایسے لوگ ہمیں چاہیے, تو ہم ود دی کلک آف دی بٹن کو دے دیتے ہیں. آپ بھی آج اگر کسی بھی خاتون کا آئی ڈی کارڈ نمبر میں دے دیں, ہم آپ کو اس کا غربت کا لیول اپنے آفس سے بتا سکتے ہیں کہ اس کی غربت کا لیول سکور کیا ہے. تو لہٰذا آرگنائزیشن ہمارے پاس آتی ہے, ہم ان کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مل کر وہ کام کرتے ہیں, پھر وہ جا کے آپ خود ہی کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ خود کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ان ڈیٹا, اور وہ ایک قسم کا چل رہا ہے. اچھا کمری صاحب, ایک تو نارمل حالات میں غربت بہت زیادہ پاکستان میں, لیکن اگر ہم پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں, پہلے کووڈ آ گیا, اس کے بعد جو ہے فلڈز, سپر فلڈز آ گئے جن کو ببلیکل فلڈز کہا UN نے. اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا جو سوشل سیفٹی نیٹ ورکس ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ان دونوں کے بعد کس طرح یہ جو سیفٹی نیٹ ہے اس نے ہیلپ کیا ہمارے پور آف دا پور اسٹریٹ آف سوسائٹی کو؟ دیکھیں جب کووڈ آیا تو حکومت کو پھر ان کو سپورٹ کرنی پڑی, اور ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا اس وقت. جو چیزیں تھیں وہ صرف بے نظیر سپورٹ پروگرام کے پاس تھا, اسی کے تھرو ہم نے بینیفیشریز کو دیا. جب یہ حکومت آئی, جب پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا اور آج اللہ کی فضل سے کم ہوتا جا رہا ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 2000 روپے بے نظیر سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کو فیول سرچارج میں دیں. ہم نے ان کے لیے 2000 روپے, اس میں جتنے بھی بینیفیشریز کو 2000 روپے ہم نے ایڈ کر کے دیا. فلڈ آیا, حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کس طریقے سے فوراً ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے, PDMA نے, NDMA نے ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کیا کہ ہمارے پاس یہ تحصیل, یہ ضلع جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, ہم نے اس میں چیک کیا, ہمارے پاس 2.8 ملین 28 لاکھ جو بینیفیشری تھے بے نظیر سپورٹ پروگرام کے, وہ سفر ہو رہے تھے. ان کو حکومت پاکستان نے 25,000 روپے فی فیملی دینے جان رہے تھے. ہم نے ان کو بولا کہ یہ ہیں, یہ علاقے ہیں, آپ اگر ہمیں خود کرتے ہیں آپ کی مرضی, اگر آپ ہمیں دیتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. تقریباً 70 ارب روپے حکومت پاکستان نے ان کو دیا, اور ہم نے وہ 70 ارب روپے جب ہم ملے ہم نے 1 مہینے کے اندر تقسیم کیے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ مجھے کچھ کسی نے فارورڈ بھی کیا, کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو کہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ پیسے کدھر ہیں, نظر نہیں آ رہے. جن کو بھی کوئی اعتراض ہے, میں ان کو آج آپ کی طرف سے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بات نہ کریں. وہ ہمارے پاس ہیں, ہم ان کو مطمئن کر کے بھیجیں گے, ہم اپنے لوگوں کے پاس بھیجیں گے, ہم ان کے آفس بھیجیں گے, اور ان کو بتائیں گے ہم نے پیسے کہاں پر, کس کے پاس, کدھر تقسیم کیے ہیں.
ایک ایک روپے کا ہم اس کو حساب دینے کو تیار ہیں. تو یہ وہ منتھلی اسٹائپنڈ کے علاوہ آپ نے 25,000 روپے دیے ان کو؟ یہ بالکل منتھلی سسٹینیبلٹی یہ منتھلی اسٹیپنس کے علاوہ دیں. اس کے بعد ان کی منتھلی اسٹیپنس جب آئیں ان کا بھی, کیونکہ ہم 3 مہینے بعد دیتے ہیں تو 3 مہینے بھی پورے ہو رہے تھے, تو وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ ان کو بھی ایڈ کر دیا. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک نمبر دیا تھا اس کو 8171 کا, کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ ان کی لیول غربت کی کم ہے اور فلڈ میں افیکٹ ہوئے ہیں, تو اس نمبر پر آپ میسج کریں. اس میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے میسج کیا اور ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ہے پاورٹی لیول ڈاؤن ہے, تو اس کو بھی ہم نے اس کو سپورٹ کیا. اچھا, اوور آل جو سوسائٹی کے اندر سیکورٹی ہے اور سیفٹی ہے, اور اس کے لیے کتنے ضروری ہیں اس طرح کے نیٹ ورکس؟ آپ خود ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں, اگر آپ سوشل سیفٹی نیٹ ورکس نہ دیں تو جو اب لوگوں کو لگتا ہے کہ 3,000 روپے یا 4,000 روپے شاید بہت تھوڑی رقم ہے, لیکن جب آپ ایک غریب کی جس کی 10,000 انکم ہے اس میں 4,000 ایڈ کرتے ہیں تو وہ 40% ایڈیشن ہو جاتا ہے. تو کس طرح ان کی زندگیوں پہ یہ اثر ڈال رہا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ اور میں جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے 4,000 روپے کچھ نہیں ہے, یا 3 مہینے بعد 12,000 روپے کچھ نہیں ہے. لیکن آپ اس خاتون سے پوچھیں جس کو کچھ بھی نہیں ہے, جس کی کوئی انکم نہیں ہے, جو دیہات میں 12,000 روپے کے وہ ہر تیسرے مہینے کے انتظار میں ہوتی ہے, اور کس کے انتظار میں ہوتی ہے؟ جیسے اس کے پاس میسج آتا ہے کہ آپ کی قسط آ گئی ہے, وہ مطلب اس نے پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ تو آپ ان غریب خواتین سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ کیا, یہ ان کو کتنے بچے چائلڈ لیبر سے نکل گئے اس سے, کتنے فیملیز جو ہیں ان کو ہیلتھ کی ایڈڈ وہ مل رہی ہے. 1 لاکھ پلس بچے اس وقت جو ہیں وہ ہم ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں, وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب وہ 1 لاکھ پلس بچے جب ہیں, 1,08,000 بچے ہیں, جب وہ تعلیم مکمل کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, ضروری نہیں کہ وہ مالی کا بیٹا جو ہے یا اس کی بیٹی جو ہے وہ یہی کام کرے گی, یا ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور ہوگا. آج اگر وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں ہماری سپورٹ سے, اگر وہ انجینئر بن جاتے ہیں, اپنے ووکیشنل ٹریننگ ان کو مل جاتی ہے, پھر ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. جو ان کی خواتین ہیں ان کو جو سپورٹ کرنے جاتی ہے, جو کڑھائی کا کام کرتی ہیں, سلائی کا کام کرتی ہیں, آپ اور ہم جیسے لوگ وہاں پر جا کر ان دیہاتوں سے ان سے اگر وہ چادر ہے 5 روپے کی لیتے ہیں, وہاں یہاں پر ہم وہ چادر 50,000 اور لاکھ بھی بیچ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ موبائل کے سپورٹ کی وجہ سے ان کو اپلیکیشن ہم کریں, ان کے مارکیٹنگ, ان کو جو ہے ہم ان کے بیٹے یا بیٹی کو سکھائیں اپلیکیشن, اگر وہ خود نہیں سیکھ سکتی, کہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ہم آگے ان کو کنیکٹ کریں, اور جیسے ان کا جو بھی اسٹاک ہو وہ ہم اٹھا کر آگے ان کو دیں, تاکہ وہ 5,000 کے بجائے ان کو اگر 30,000 مل جائیں تو اسے اور زیادہ بہتری ہوگی. اچھا, آخری سوال کہ کتنا ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں, آپ کے پی سے بھی ہیں, باقی بھی دیکھ رہے ہیں, ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے, دوبارہ سے ٹیررزم بڑھ رہی ہے, کہ جو پور آف دا پور ہے اس کو لگے کہ اسٹیٹ اس کی طرف دیکھ رہی ہے, اسٹیٹ اس کو چاہے تھوڑا دے رہی ہے, لیکن اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کی حفاظت کرنی ہے, ان کو سیفٹی نیٹ ورکس میں لانا ہے. تو یہ ریڈیکلائزیشن اور ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پروموٹ کرنا؟ دیکھیں, بہت بہت ضروری. آپ مجھے دیکھیں, آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فارمر فاٹا میں بھی چلا گیا ہے, ناردرن ایریز میں بھی چلا گیا, جہاں پر لوگ کہتے تھے, مطلب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ خواتین لیڈر ہو اس کو ووٹ دینا حرام ہے. اسی علاقے میں آج بے نظیر کا فوٹو جیب میں رکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار پیسے آنے اور ہم نے اس کے نام پہ پیسے لینے. تو ایک چیز ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آج اگر یہ حکومت 8.5 ملین 85 لاکھ لوگوں کو پیسے دے رہی ہے, اس حالات میں جب خود حکومت کے اور ملک کے وسائل بہت کم ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے ان بچوں کو پال رہے ہیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, پھر بھی ہم اس میں بھی پال رہے ہیں. میں نے مختلف ممالک کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی اس کے اوپر بات چیت کی ہے. جتنا پروگرام ہمارا شاید ہی کسی اس ملک کا ہو, یہ ہمارے لیے ضرور. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں, محدود وسائل میں بھی ہم یہ چیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں ہمارے بعد 2008 کے بعد, انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے. نام تو چینج کیا لیکن اڈاپٹ دیکھیں, آپ اس کا نام جو بھی اگلی حکومت آئے گی یا جنہوں نے چینج کیا ہے, آپ وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام آپ دل سے نہیں نکال سکتے. پچھلی حکومت نے بہت کیا, انہوں نے کارڈ بنائے گئے وہ, لیکن وہ جب پروگرام ہوتا خاتون کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بے نظیر کے پیسے. تو وہ چیز آپ اس کو جو ہے نا, کیونکہ ہمارا وہ برین چائلڈ تھا, تو نہیں آپ نام چینج کریں جو بھی کریں, لیکن آپ دل سے تو نام نہیں نکال سکتے. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں ان کو بھی چاہتے ہیں ایسا, ہر حکومت کو چاہیے ایک ایسا کام کرے. ان کو ہم جب یہاں پر آئے, باقی مشہور جب ہم گئے, ہم نے وزراء کو لکھا جو یہاں پہ انچارج تھے کہ آپ نے کوئی اگر اچھے کام کیے اور آپ سمجھتے کہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے, آپ آئیں, ہمیں آپ بتائیں, ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلی حکومت نے یہاں پر اگر کوئی پچھلی چیئرپرسن نے کوئی اچھا کام کیا ہم اس کو ختم کریں کہ ان کا نام ہوگا. نہیں, اچھے کام کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. جی, آپ نے سنا فیصل کریم کنڈی صاحب کی باتیں, اور بالکل ان کے مطابق یہ کوئی چیریٹی نہیں, یہ رائٹ ہے غربا کا, اور اسٹیٹ جو ہے
اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے پیچھے رہے ہوئے لوگ ہیں، جو ولنریبل پارٹ آف سوسائٹیز ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلے. اور جو ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ اس میں اب وہ ایگزٹ پروگرام بھی لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو غربت کی سطح سے نیچے، غربت کی سطح سے اوپر لے کے آئیں گے اور پھر ان لوگوں کو اس پروگرام سے نکالیں گے اور ایگزامپلز بھی سیٹ کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.